ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ جو کچھ بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ جتنی آپ محنت آج کر رہے ہیں اس کا ہی نتیجہ نیکسٹ آپ کو ملنے والا ہے۔ یعنی کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس وقت، جو آپ کا پریزنٹ ہے، یہی آپ کا فیوچر ہے۔ یعنی کہ جو کام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ آپ کو آنے والے وقت میں ملنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح کہ ایک حاکم تھا، یعنی کہ جس کا دور حکومت کافی حد تک پھیلا ہوا تھا، یعنی کہ بہت بڑا اس کا دور حکومت تھا۔ دور دور کی اس سطح زمین پہ اس کا دور حکومت تھا، یعنی کہ آدھی دنیا ہی اس کے قبضہ میں تھی۔ اور اس کے 2 بیٹے تھے، اور جو 2 بیٹے تھے وہ دونوں ہی ایک ماہر جنگور تھے، یعنی کہ دونوں ہی جنگ کے ماہر تھے، یعنی کہ بڑے بڑے لشکر کی قیادت کرنا جانتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب حاکم کو محسوس ہوا کہ یہ میرے 2 بیٹے ہیں، میرے جانے کے بعد یہ آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، مریں گے، یعنی کہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنیں گے۔ کیونکہ میرے جانے کے بعد کسی نہ کسی ایک نے تو اس حکومت کو سنبھالنا ہی ہے، تو دونوں ایک دوسرے میں لڑیں گے۔ وہ کہے گا کہ میں سنبھالتا ہوں، مجھ میں فنکاری زیادہ ہے، دوسرا کہے گا کہ میں سنبھالتا ہوں، مجھ میں فنکاری زیادہ ہے۔ لہٰذا ان دونوں میں کافی زیادہ فساد پیدا ہوگا۔ کیوں نہ کہ اس چیز کا حل میں اپنی عمر جو اپنی میں زندہ رہ رہا ہوں، جو مجھے مہلت دی ہے خدا نے، اسی مہلت میں اس کا فیصلہ کر دوں کہ کون بادشاہ بنے گا، کس نے کیا کرنا ہے۔ اسے سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب اس کو کوئی حل نظر نہ آیا نا، تو اس نے اپنے ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور بتا دیا کہ دونوں کو بلایا اور بتا دیا کہ بیٹا میرے جانے کے بعد یہ والا ملک کا حصہ آپ کا ہے، آپ نے اس پہ حکومت کرنی ہے اور اپنی رعایا کو ساری سہولیات فراہم کرنی ہے، ان کا اچھا سوچنا۔ دوسرے کو بھی بتا دیا کہ بھائی آپ میرے جانے کے بعد یہ ملک کا حصہ آپ کا ہے، آپ نے ادھر حکومت کرنی ہے۔ اب وقت گزرتا گیا اور ایک ایسا وقت آیا، یہ دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے، اس کے جانے کا وقت آیا اور وہ دنیا سے چلا گیا، دنیا فانی سے پردہ کر گیا۔ اب دونوں بیٹوں نے اپنے اپنے حصے میں جو علاقہ آیا تھا انہوں نے کہ باپ نے انہیں بانٹ کے دیا تھا، انہوں نے اس پہ حکومت شروع کر دی۔ 2 بیٹے تو جو تھے وہ ماہر جنگور تھے اور بڑی ہی طاقت کے مالک تھے، لیکن عادات کے لحاظ سے، معیار کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل ہی اپوزٹ تھے۔ ایک جو بیٹا تھا وہ بڑا ہی شریف، خدا ترس انسان تھا اور نیک انسان تھا۔ دوسرا لالچی، بالکل لالچی انسان تھا، اس کو بس پیسہ چاہیے تھا، بس کہتا تھا کہ ہر وقت میرے پاس پیسہ ہو اور میرا خزانہ بھرا رہے، کسی کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو۔ یہی دور چلتا رہا۔ جو ایک ایماندار انسان تھا، اس نے اپنے جو ملک تھا، اپنے حصے میں جو آیا، اس نے بڑے ہی کام کروائے، لوگوں کو سہولیات دی، لوگوں کا بھلا سوچا اور اپنے علاقے کو خوشحال بنایا، یعنی کہ بہت بہت اعلیٰ درجے کے کام کروائے اپنے علاقے میں۔ جو کنجوس انسان تھا دوسری طرف خود غرض انسان تھا، ایک حریص انسان تھا، اس نے کوئی کام نہیں کرایا اپنی رعایا میں، کوئی سہولیات نہیں دی، حتیٰ کہ اپنی عوام سے ٹیکس لینا شروع کر دیا، اور اتنا ٹیکس کہ جو عوام بہت مشکل سے دیتی تھی، بہت مشکل سے ادا کرتی تھی۔ لہٰذا ایک وقت آیا کہ اس کے ملک میں لوگ کافی حد تک غریب ہو گئے اور تنگ آ گئے، کہ روٹی سے بھی تنگ آ گئے، اور لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم جو دوسری سلطنت ہے جو اس کے باپ نے اس کے دوسرے بیٹے کو دی ہے، ہم ادھر شفٹ ہو جائیں، ادھر عوام کو بڑی سہولیات دی گئی ہیں۔ لہٰذا آہستہ آہستہ لوگ پہلے کچھ شفٹ ہوئے ادھر ملک سے، وہ انسان کے ملک میں شفٹ ہوئے جو بڑا اچھا تھا، خدا ترس انسان تھا۔ آہستہ آہستہ آدھے سے زیادہ لوگ اس کا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں چلے گئے۔ اب جو ملک ہوتا ہے وہ عوام کے سر پر چلتا ہے، کیونکہ عوام اس میں ہوتی ہے تو وہ ملک چلتا ہے، خالی زمینوں پہ تو حکومت نہیں نہ ہوتی۔ تو اس کا ملک نا عوام کے نکل جانے سے آدھے سے زیادہ بہت ہی کمزور ہو گیا،
اس میں فوج میں بھی کمی آ گئی، لوگوں میں بھی کمی آ گئی، اب وہ اس کا ٹیکس بھی جو لے رہا تھا وہ بھی اکٹھا نہ ہوتا، اس کے کام بھی اب پینڈنگ رہ جاتے۔ تو لہٰذا جو ایک ساتھ بالکل اپوزٹ پہ ایک اور ملک پایا جاتا تھا، ان کو جب اس بات کی خبر پہنچی کہ اس کی رعایا اسے چھوڑ کے دوسرے ملک میں چلی گئی ہے، آدھے سے زیادہ اس کا ملک کمزور ہو چکا ہے، انہوں نے حملہ کیا اور قبضہ کر لیا۔ لہٰذا اس کی بے ایمانی کا اسے یہی نتیجہ ملا کہ اپنا ملک بھی ہاتھ سے گنوا بیٹھا۔